أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ألا سيما بقية الله في العالمين أرواح العالمين له الفداء أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون درود بھیجیے گا محمد علیہ وسلم. حضرت گرامی معاد اور اس کے انسانی زندگی پر اثرات کے حوالے سے آج ہماری دوسری اور آخری گفتگو ہے. اس سے پہلے جس ہفتے آپ کی 2 ہفتہ پہلے آپ کی خدمت میں اس سلسلے کی پہلی گفتگو تھی اور اس کے کچھ نکات تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے تھے. معاد یعنی انسان کا اس ظاہری زندگی کے بعد، اس دنیا کی زندگی کے بعد خداوند عالم کی جانب یا اپنی حقیقت کی جانب پلٹنا. اگر یہ نظریہ انسان کے ذہن میں ہو تو اس نظریے کے، اس معاد پر، ایمان کے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے گزشتہ گفتگو میں ہم نے آپ کے سامنے چند نکات بیان کیے تھے. یعنی انسان کی تربیت کے لیے بہت اہم عامل ہے اگر انسان کے ذہن میں معاد کا ذکر ہو اور اس کے دل میں معاد پر ایمان، یعنی قیامت آنی ہے اور قیامت کے اندر انسان کا حساب کتاب ہونا ہے. تربیت کے لیے بہت اہم چیز تھی. تربیت کے بعد خود انسان کو مایوسی سے نکالنے میں معاد پر ایمان ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. کہ حتیٰ انسان اپنے چھوٹے سے بھی عمل کو پھر اگر مثبت عمل ہو تو اس کو بے حیثیت نہیں سمجھے گا، کیونکہ اس چھوٹا سا بھی عمل جو ہے وہ قیامت کے دن اپنا نتیجہ دے گا. اور اسی طرح اگر منفی اعتبار سے دیکھا جائے کوئی منفی عمل ہے تو انسان اس چھوٹے سے بھی منفی عمل کو کرتے ہوئے گھبرائے گا کہ بہرحال قیامت کے دن مجھے اس کا حساب کتاب دینا ہے. جیسے یہ چند نکات تھے جو گزشتہ گفتگو میں آپ کے سامنے بیان کیے تھے. آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور معاد کے انسانی زندگی پر جو اثرات ائمہ علیہ السلام نے بیان کیے کہ اگر انسان کا ذہن معاد کو قبول کرے اور اس کے بعد قبول کرنے کے بعد اس کا دل اس پر ایمان لے آئے تو انسان کی زندگی میں کیا بہتری آ سکتی ہے. درود بھیجیے گا محمد علیہ محمد. معاد یعنی انسان کا خداوند عالم کی یعنی پلٹنا. سورہ اعراف کی آیت ہے، ظاہراً 29ویں آیت ہے، اور اس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ کما بدأکم تعودون، جس طرح خداوند عالم نے تم کو خلق کیا ہے، تمہاری ابتدا کی ہے. بدا ہم دعائے کمیل میں بھی جملہ پڑھتے ہیں. امام علی علیہ السلام نے ہمیں یہ جملہ سکھایا کہ در حقیقت خداوند عالم کی انسانوں سے محبت کی جانب اشارہ ہے. اس جملے میں وہ یہ ہے یا من بدأ خلقی، اے وہ پروردگار کہ جس نے میری خلقت کا آغاز کیا. یعنی وہ خدا کے بدا کہتے ہیں عدم سے کسی چیز کو وجود میں لایا جائے، یعنی جو چیز پہلے نہ ہو، کہیں اس کا کوئی وجود نہ ہو، کہیں ایگزسٹ نہ کرتی ہو چیز، اس کے بعد عدم سے اس کو وجود دیا جائے، اس کے اجزاء کو ترتیب دیا جائے. یہ بدا ہے عربی کے اندر.
مولا علی نے کیا ارشاد فرمایا خدا سے کہا یا من بدأ خلقی، اے وہ خدا جس نے میری خلقت کا آغاز کیا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ میں مختلف اجزاء کی صورت میں کہیں موجود تھا تو نے مجھے اسمبل کر دیا، ایسا نہیں تھا. یعنی میں کچھ بھی نہیں تھا. اس جملے کا مطلب یہ یا من بدأ خلقی، ہے وہ خدا کہ جس نے مجھے ہیچ سے آغاز کیا، کچھ بھی نہیں تھا، کہیں بھی نہیں تھا، کوئی تذکرہ نہیں تھا میرا، میرے کوئی اجزاء نہیں تھے کہ جو تو نے اٹھا کے جوڑ دیے. نہیں، ہر چیز کی ابتدا تو نے کی. یہ خدا کی محبت کی جانب دلیل ہے. بس اسی طرح قرآن کریم نے بیان کیا ہے آیت سورہ اعراف کی آیت کے اندر کہ کما بدأکم، جس طرح تمہیں بدا کیا گیا ہے، یعنی تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہیں اس دنیا میں لایا گیا ہے. تعودون، تم ایک دن پلٹائے جاؤ گے. جب پلٹائے جاؤ گے تو اس بات پہ اعتراض نہ کرو کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہماری ہڈیوں کا کیا ہوگا، جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں کون پلٹائے گا. جس خدا نے تمہاری ابتدا کی ہے، یعنی جب تم کچھ نہیں تھے. خدا اس آیت کے اندر اور اس جیسی بے شمار آیتیں ہیں قرآن کریم میں جس میں انسانی ذہن کو متوجہ کر رہا ہے. وہ کیا ہے کہ جب لوگوں نے اعتراض کیا معاد کا، کہا کہ جو آگے نبی نے بات کی کہ انسانوں نے پلٹنا بھی ہے، قیامت بھی آنی ہے، تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد گل سڑ جاتا ہے، اس کی ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں، خاک میں مل جاتا ہے. یہ انسان کیسے زندہ ہوگا؟ تو خداوند عالم نے ان لوگوں کے جواب کے لیے یہ عملی مشاہدے کی بات بیان کی کہ تم جب یہ بیان کرتے ہو کہ ہم گل سڑ جائیں گے، خاک میں مل جائیں گے، تو کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تم وہ کیوں نہیں یاد کرتے کہ جب تم کچھ نہیں تھے تو ہم نے تمہیں وجود دیا؟ آیا کسی چیز کو عدم سے وجود دینا مشکل ہوتا ہے یا کسی چیز کے بکھرنے کے بعد اس کو جوڑنا مشکل ہوتا ہے؟ عدم سے وجود دینا، کوئی چیز موجود ہو بکھر گئی ہو، اس کا جوڑنا تو بہت آسان ہے. تمہارا اعتراض دوسری طرف ہے، یعنی تم کہہ رہے ہو کہ جب ہم بکھر جائیں گے، ہمارے اجزاء خاک میں مل جائیں گے، کون ہمیں زندہ کرے گا؟ یہ اعتراض تو ویلڈ ہی نہیں ہے، چونکہ وہ خدا جس نے تمہیں عدم سے وجود دیا وہی کہہ رہا ہے میں تمہیں پلٹاؤں گا. بس اگر تمہیں اعتراض کرنا ہے تو اپنی خلقت پہ اعتراض کرو، تم اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتے. خدا نے کہا کما بدأکم، جس طرح تمہاری ابتدا ہم نے کی ہے، آغاز ہم نے کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح تمہیں ہم نے بنایا ہے. کیا کریں گے؟ تعودون، تمہیں پلٹائیں گے، تم واپس آؤ گے. بس معاد یعنی ہمارا اس دنیا کے بعد سلسلہ باقی رہے گا. معاد ہمیں اس بات کی طرف، یقین کی طرف لے کے جاتی ہے معاد کی بحث کہ ہم فنا ہونے والے نہیں ہیں. ظاہراً ایک حدیث میں بھی ملتا ہے کہ خلقتم للبقاء لا للفنا، تم بقا کے لیے، باقی رہنے کے لیے خلق کیے گئے ہو، تم فنا کے لیے خلق نہیں کیے گئے ہو. خصوصاً انسان کے بارے میں بیان ہے، خلقتم للبقاء، بقا کے لیے خلق کیے گئے، یعنی تم ہمیشہ رہو گے. یہ دنیا فقط ایک فیز ہے، اس دنیا سے دوسری دنیا تک جانا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں ائمہ علیہ السلام نے معاد کی بحث کو بہت اہمیت دی. میں نے پچھلے گفتگو میں عرض کیا تھا کہ جب آپ انبیاء کی تعلیمات کا مشاہدہ فرمائیں گے، ان کا مطالعہ فرمائیں گے، آپ کو نظر آئے گا کہ توحید کی بحث کے ساتھ ساتھ جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ معاد. توحید کا ذکر ہے، اس کے ساتھ معاد. توحید کا ذکر، اس کے ساتھ موت اور قیامت اور اس کی طرف پلٹنا. ہم نے عرض کیا تھا کہ جملہ انا للہ، اللہ کی جانب سے، یعنی توحید کا بیان ہے کہ خدا ہے اس کائنات کا مالک، خدا ہے اس کائنات کا خالق، خدا ہی نے اس پوری کائنات کو خلق کیا، ہم سب اس کی طرف سے ہیں. وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توحید کے ساتھ معاد. وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس کی طرف پلٹائے جائیں گے، اسی کی طرف چلے جائیں گے ہم واپس. لہذا جب خدا کی طرف سے آئے اور خدا کی طرف جائیں گے تو پھر موت سے کیا گھبرانا. اسی لیے ائمہ علیہ السلام کے مکتب میں موت کو کس طرح سے تعبیر کیا گیا یہ دنیا کے کسی مکتب میں نہیں ملے گا آپ کو. ہمارے یہاں موت سے خوف ہوتا ہے انسانوں کو، ائمہ علیہ السلام نے سکھایا کہ نہیں، موت سے انسان کو خوف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے اعمال سے خوف ہونا چاہیے، اپنے اعمال سے انسان کو ڈرنا چاہیے. موت کیسی ہے؟ موت کے بارے میں چند روایتیں آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ موت سے جو خوف ہے، ہمیں معاد سے جو ہمیں خوف آتا ہے، اس موت کے خوف سے ہمیں نجات ملے. مثلا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں، درود بھیجیے گا محمد اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ دیکھو سامنے دشمن کا لشکر ہے، دشمن کا لشکر مجہز ہے، آمادہ ہے، اس کے پاس ساری چیزیں میسر ہیں، ہمارے پاس قلیل تعداد میں لشکر ہے. یہ ساری گفتگو ہوئی. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ فمل موت، موت کیا ہے؟ الا قنطرہ، سوائے ایک پل کے. موت کیا ہے؟ قنطرہ پل ہے. امام نے ارشاد فرمایا موت ایک پل کی مانند ہے. کیا ہوگا؟ پل ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان کو، یا اگر گاڑی کا پل ہے، گاڑی کو منتقل کرتا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں موت کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انتقال. فلاں کا انتقال ہو گیا.
انتقال یعنی منتقل ہو گئی کوئی چیز. یہ میز یہاں سے اٹھا کے اس پلر کے بجائے اس پلر کے پاس رکھ دی جائے, کیا کہیں گے؟ اس میز کو منتقل کر دیا گیا, یعنی اس کی جگہ چینج ہو گئی لیکن اس کی وجود باقی ہے. اسی لیے ہمارے یہاں موت کے لیے کہا جاتا ہے انتقال ہو گیا, کہ اس کی جگہ چینج ہو گئی, اس انسان کی جگہ چینج ہو گئی. ابھی انسان اس دنیا میں ظاہراً نظر نہیں آئے گا لیکن فنا نہیں ہوا, ختم نہیں ہوا. اسی لیے امام حسین نے ارشاد فرمایا فمل موت الا قنطرہ, اے میرے اصحاب موت کیا ہے؟ فقط ایک پل ہے. تم اس دنیا میں موت کے ذریعے کیا کرو گے؟ اپنے اس فانی جسم سے نجات پاؤ گے, باقی دنیا کی طرف سفر کر جاؤ گے. لہذا جو مصائب, جو مشکلات تم پر ہیں ان پہ کیا کرو؟ صبر کرو, ان کے اوپر صبر کرو, حوصلے سے کام لو. پیاس کی شدت ہے, جنگ کی گرمی ہے, سب کچھ ہے, لیکن موت فقط پل کا کردار ادا کرے گی, موت تمہیں ختم نہیں کرے گی. یا اسی طرح امام رسول اکرم نے ارشاد فرمایا مومن کا, یعنی موت کے بارے میں گفتگو ہے, موت کے بعد ہی معاد کی بحث آئے گی کہ موت سے متعلق ہے, معاد اور موت ایک ساتھ. مومن کا اس دنیا سے جانا, کون ارشاد فرما رہے؟ رسول اکرم. مومن کا اس دنیا سے جانا بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ بچہ شکم مادر سے باہر آتا ہے. شکم مادر میں بچے کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ایک بچہ شکم مادر میں تنگ و تاریک جگہ پہ ہوتا ہے, فشار اس کے اوپر آ رہا ہوتا ہے, اپنی ہڈیوں کو, اپنے ہاتھ پاؤں کو تازگی سے, اپنے ہاتھ پاؤں کو آزادی سے چلا بھی نہیں پاتا, ایک تنگ محدود محبوس جگہ میں ہوتا ہے. یہ بچہ جب باہر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک روشن دنیا میں آتا ہے. یہ بچہ جب باہر آتا ہے شکم مادر سے کیا ہوتا ہے؟ وسیع و عریض دنیا میں, کائنات میں قدم رکھتا ہے. جب تک اس دنیا میں نہیں آئے گا کیا کرے گا؟ اس دنیا کی نعمتوں کو استعمال نہیں کر پائے گا, اس دنیا کی نعمتوں کو دیکھ نہیں پائے گا. مثلاً خداوند عالم نے اس کو آنکھیں دی ہیں مگر شکم مادر میں اس کی آنکھیں کام نہیں کرتی. خداوند عالم نے اس کو سماعت دی لیکن اس سماعت کے استعمال کے لیے اس کو کہاں آنا ضروری ہے؟ دنیا میں. اس کی سماعت کام نہیں کرے گی شکم مادر کے اندر. خدا نے اس کے بازو میں قوت دی تھی لیکن اس کی بازوؤں کی قوت کہاں اپنا عملی مظہر پیدا کر پائے گی؟ جب دنیا میں آئے گا. بس اس بچے کی صلاحیتیں جب تک اس دنیا میں نہیں آئے گا یہ محدود رہیں گی. اس بچے کی صلاحیتیں عملی بن نہیں پائیں گی جب تک اس دنیا میں نہیں آئے گا. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کا موت, مومن کا اس دنیا سے جانا, مرنا, اس دنیا سے جانا ایسا ہی ہے شکم مادر سے دنیا میں آنا. گویا ہماری اور آپ کی بھی کچھ صلاحیتیں ہیں جو اس دنیا میں محدود ہیں. خداوند عالم نے ایک مومن کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں کہ جب تک قیامت نہیں آئے گی, جب تک معاد کا مرحلہ طے نہیں ہوگا, انسان کی وہ صلاحیتیں آشکار نہیں ہوں گی. مومن کی صلاحیت کیا ہے؟ خدا نے کہا ہے مومن تو اس درجے پر فائز ہے کہ میں خدا تجھ کو اپنے جیسا بناتا ہوں, یعنی میں ارادہ کرتا ہوں چیز کا, کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا أَمْرُهُ, اور اس کا ارادہ ہوتا ہے, اس کا امر ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ کن فیکون, چیز حاضر ہوتی ہے. کیا ہم نے جنت میں مومن کی شان کے بارے میں یہ نہیں سنا کہ مومن ارادہ کرے گا اور چیز حاضر ہو جائے گی؟ اس کا مطلب ہے کہ صلاحیت مومن میں موجود ہے. اس صلاحیت کا اظہار کہاں ہوگا؟ قیامت میں, یعنی جب اس دنیا کے بعد انسان جائے گا. بعض انسان ایسے ہوں گے کہ اس دنیا میں بھی اس صلاحیت کا اظہار کرنے کے قابل ہوں گے, بعض ایسے افراد ہوں گے. مرحوم قاضی طباطبائی جو علامہ محمد حسین طباطبائی کے استاد تھے, مرحوم قاضی طباطبائی عرفان کے اس دور کے جو ہیں وہ سب سے برجستہ انسان گزرے ہیں. مشہور نام آغا بہجت کا آپ نے سنا, آغا بہجت ان کے شاگرد تھے. انہیں قاضی طباطبائی کے برجستہ شاگرد جو تھے محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان, جنہوں نے المیزان کے نام سے تفسیر لکھی ہے. یہ علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے استاد کے ساتھ, جب میں جوان تھا, اور اپنے استاد کے ساتھ مسجد کوفہ میں درس حاصل کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ ہم مسجد کوفہ کی پشت پہ بیٹھے ہوئے تھے. استاد یعنی قاضی طباطبائی جو عرفان کے بہت بڑے استاد تھے, یہ کہتے ہیں یہ درس دے رہے تھے تو میں نے اتنے میں دیکھا کہ پیچھے سے ایک سانپ آ رہا ہے. محمد حسین طباطبائی جو خود بہت بڑے عارف گزرے ہیں, ان کے واقعات کتابوں میں میسر ہیں, پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ. کہتے ہیں کہ میں سانپ کو دیکھ کے تھوڑا سا ٹھٹکا, ظاہر ہے سانپ آ رہا ہے. قاضی طباطبائی جو استاد تھے ان کے عرفان کے بھی اور فلسفے کے بھی, انہوں نے دیکھا سانپ کی جانب اور سانپ کو اشارہ کیا اور کہا مت, یعنی مر جا. مت کا مطلب عربی میں مر جا, حکم ہے. محمد حسین طباطبائی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سانپ اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا, بے حس و حرکت ہو گیا.
اب درس ختم ہو گیا. درس ختم ہونے کے بعد محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان جو ہے وہ کہتے ہیں ہم لوگ چلے گئے, لیکن میرے ذہن میں یہ چیز کھٹکتی رہی, چونکہ اس زمانے میں شاگرد تھے, تازہ یہ پہنچے تھے نجف, اور وہاں پہ انہوں نے شاگردی اختیار کی تھی آغا قاضی طباطبائی کی. اتنے زیادہ آغا قاضی کی عرفان اور درجات سے واقف نہیں تھے. کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ یہ کیا ہوا, یہ میرے استاد نے کیا کام کیا, یہ شوبدہ بازی کا کوئی مرحلہ تھا یا حقیقت میں میرے استاد کے بعد اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس نے ایک مخلوق کو, مثلا ایک سانپ کو کہا مر جا اور وہ اس کو حکم پہ مر گیا. کہتے ہیں میں اسی شش و پنج کا شکار تھا, مجھ سے ہوا نہیں, رات گزر گئی, اگلے دن میں صبح اسی جگہ واپس پہنچا کہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے درس پڑھ رہے تھے. اور میں نے سوچا کہ اگر تو شوبدے بازی تھی یا اس کی کوئی قسم تھی تو پھر تو یقیناً یہ ہوگا کہ وہاں پہ وہ چیز پڑی بھی نہیں ہوگی, لیکن اگر حقیقت میں ایسا ہوا ہے تو وہاں اس کی باقیات ہونی چاہیے. کہتے ہیں میں صبح وہاں پہنچا, میں نے جا کے دیکھا کہ وہ سانپ وہیں پڑا ہوا تھا, مر چکا تھا. میں بہت حیران ہوا کہ استاد کے پاس اتنی قوت, اتنی طاقت کہ ایک مخلوق کے بارے میں اس نے کہا کہ مر جاؤ اور چیز مر گئی. کہتے ہیں جب میرا دوبارہ وقت آیا درس کا تو استاد آئے, یعنی آغا قاضی طباطبائی آئے, اور آنے کے بعد انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ ہم پر یقین آ گیا یا نہیں آیا, یعنی اب ہمیں پہچان گئے یا نہیں پہچانے. کیونکہ انہوں نے شاگرد کی تربیت کرنی تھی, اس لیے اپنی پہچان کروائی. تو اس دنیا میں خداوند عالم نے ایسے کئی لوگ ہیں جن کو اختیار دیا ہے جو بہت ساری چیزوں پر قدرت رکھتے ہیں. کسی مخلوق کو موت دینا, کسی کی زندگی لے لینا کس کا اختیار ہے؟ خداوند عالم کا اختیار ہے. لیکن اگر کوئی انسان اپنا اختیار خدا کو دے چکا ہو تو پھر کوئی حرج نہیں کہ خداوند عالم اپنا اختیار اس کے حوالے کر دے. یہ انسان کامل ہے. لہٰذا اس اعتبار سے کہا گیا کہ بہت سی صلاحیتیں انسان کی ایسی ہیں جو اس دنیا میں آشکار نہیں ہو پائیں گی ہر انسان کی, لہٰذا معاد قیامت کے اندر یہ صلاحیتیں آشکار ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ایک بچہ شکم مادر سے باہر آتا ہے, مومن موت کے ذریعے فقط یہ عمل انجام دیتا ہے, یعنی اس دنیا سے, اس محدود دنیا سے وسیع اور اس دنیا میں جاتا ہے. اگر واقعا موت کا یہ تصور ہو, معاد کا یہ تصور ہو کہ ہم ایک تنگ و تاریک بدبودار جگہ سے, مثلا بچہ شکم مادر میں خون میں تیر رہا ہوتا ہے, اگر آپ بچے کو شعور دیں اس وقت اور اس سے پوچھیں کہ ذرا اپنے ارد گرد نگاہ ڈالو اور اس کے بعد باہر کی دنیا کو دیکھو کہ تمہیں وہاں جانا ہے, بچہ لمحہ بھر کے لیے بھی رکنے پہ تیار نہیں ہوگا. اس بدبودار جگہ میں خون کے اندر غوطے لگا رہا ہو, کیوں تیار ہوگا اس بات پہ؟ لیکن چونکہ اسے شعور نہیں ہے. ہماری کیفیت بھی شاید اس بچے کی مانند ہے, ہمیں شعور نہیں ہے آخرت کا, اس وجہ سے موت سے ڈرتے ہیں. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ آخرت میں خداوند عالم نے ہمارے لیے کیا آمادہ کر رکھا ہے. امام علی علیہ السلام سے پوچھا ایک صحابی نے کہ مولا آپ موت سے اتنی زیادہ انس کیوں رکھتے ہیں, موت سے اتنے زیادہ مانوس کیوں ہیں, کیا وجہ ہے؟ امام علی نے اس کا یہی بیان کیا جواب میں, کہا کہ اس لیے کہ میں نے اس دنیا میں خداوند عالم سے سوائے نیکی اور اچھائی کے کچھ دیکھا ہی نہیں. جبکہ یہ دنیا وہ ہے کہ جس کے بارے میں خدا نے کیا کہا کہ اس دنیا کی زندگی کھیل و کود ہے, لہو و لعب ہے, لیکن اس لہو و لعب کی زندگی میں خدا نے میرے اوپر سوائے فضل و کرم کے کچھ نہیں کیا, سوائے اچھائی کے کچھ نہیں کیا. تو جس دنیا کو اس نے کہا ہے کہ اصل حیات وہ ہے, تو اس دنیا میں خدا کیوں محروم کرے گا مجھے؟ جب اس دنیا کی زندگی میں اتنی چیزیں موجود ہیں کہ انسان کا دل کھنچتا ہے یہاں رہنے کے لیے, تو پھر اس دنیا کو تو خدا نے کہا ہی نہیں حیات, آخرت کو کہا وَإِنَّمَا الدَّارَ الْآخِرَةُ لَا هِيَ الْحَيَوَانُ, آخرت کی زندگی رہنے کے قابل ہے. تو بس جب اس دنیا میں اتنا خدا نے کرم کیا تو میں آخرت میں کیوں مایوس ہوں اس سے؟ اس لیے میں موت سے مایوس ہوں, بس یہ ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں موت, معاد, ان کی حقیقتیں ہیں. یا اسی طرح امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الموت هو النوم, موت وہی نیند ہے, الذی یاتیکم فی کل لیلۃ, موت وہی نیند ہے جو تم ہر رات کو لیتے ہو, جو انسان کو ہر رات آتی ہے. الا انه طویل مدت, صرف ایک فرق ہے موت میں اور نیند میں. نیند کی مدت کوتاہ ہوتی ہے, نیند تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے, وہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے 8 گھنٹے کے لیے ہوتی ہے. موت کی مدت طولانی ہے. اسی لیے ہمارے یہاں روایات میں بیان کیا گیا کہ نیند موت کی بہن ہے یا مثلا بھائی ہے. نیند اور موت ایک ہی قبیلے سے ہیں. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ موت کا مرحلہ تم روز طے کر رہے ہو, روزانہ جب تم سو رہے ہو گویا موت کی وادی میں چلے گئے, تمہیں تو یقین نہیں ہے کہ تم اٹھو گے دوبارہ.
اب جب تم روز اس عمل کو کر رہے ہو تو موت کا خوف کیوں رکھتے ہو؟ تم تو روزانہ موت کا مزہ چکھ رہے ہو. ہوگا کہ جب موت آئے گی، اجل کا پیمانہ ہو جائے گا تو یہ طویل مدت کے لیے ہو جائے گی نیند، بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ بہت خوبصورت روایت رسول اللہ نے ارشاد فرمائی، کہا ان الموت عندی، میرے نزدیک موت کیا ہے، بمنزلت الشربۃ الباردہ فی یوم الشدید الحر، شدید تپتی ہوئی دھوپ کے دن میں ٹھنڈا گلاس پانی اگر کسی کو دے دیا جائے تو اس ٹھنڈے گلاس سے انسان کو کس قدر لذت میسر آتی ہے. شدید گرمی کے اندر اس کو ٹھنڈا پانی دیا جائے تو وہ ٹھنڈا پانی پی کے کیسا سکون محسوس کرتا ہے. موت میرے لیے ایسے شدید تپتی ہوئی دھوپ ہو، شدید سورج نکل رہا ہو، اس کے اندر انسان کی واحد خواہش ہوگی کہیں سے چند گھونٹ پانی کے مل جائیں اور وہاں اس کو ٹھنڈا خوشگوار پانی مل جائے، کتنا انسان خوش ہوگا. رسول اللہ کہتے ہیں میرے نزدیک موت کی اہمیت یہ ہے. موت گوارا پانی کی طرح ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر گناہوں کی شدت میں کھڑا ہوا ہے. اس دنیا کے اندر انسان خدا کی نافرمانیوں کی شدت میں گھرا ہوا ہے. اس نافرمانی کی کیفیت سے، خداوند عالم کی معصیت سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ موت ہے. جب موت آئے گی تو کیا ہوگا؟ میں خداوند عالم کی بارگاہ میں واپس چلا جاؤں گا. بس موت کی ائمہ علیہ السلام کی نگاہ میں یہ اہمیت ہے. لہذا اسی لیے ہمارے یہاں بیان کیا گیا کہ موت سے خوف نہ رکھو. کس چیز سے خوف رکھو؟ اپنے عمل سے. جناب ابو ذر سے پوچھا گیا تھا کہ ابو ذر ہمیں موت سے خوف کیوں آتا ہے؟ کہا اس لیے کہ تم نے اپنی دنیا کو آباد کیا ہوا ہے، اپنی آخرت کو برباد کیا ہوا ہے. کوئی بھی شخص جو عقل رکھتا ہو وہ آباد جگہ سے برباد جگہ جانے پہ تیار نہیں ہوگا. تم نے اس دنیا کے گھر کو آباد کر رکھا ہے، آخرت برباد ہے، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے لیے وہاں کچھ نہیں ہے، خود جانتے ہو، اس لیے ڈرتے ہو. جس دن تم اپنی آخرت آباد کر لو گے تو امام علی کے خطبے کے مطابق ان لوگوں کی طرح ہوگے کہ اگر موت کا ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو خدا سے ملاقات کے شوق میں ان کی روحیں ان کے جسموں سے نکل چکی ہوتی. چونکہ دنیا آباد ہے اس لیے یہاں پہ تمہارا دل لگتا ہے، آخرت برباد ہے اس لیے تمہارا دل آخرت کی جانب نہیں کھینچتا. بس ہمیں کیا کہا گیا کہ اپنی آخرت کی تیاری کرو. اسی لیے روایات میں، احادیث میں ائمہ علیہ السلام نے ہمیں جگہ جگہ متوجہ کیا ہے. مثلا ایک مشہور حدیث جس کو ہم اور آپ بچپن سے سنتے پڑھتے چلے آئے ہیں، ہماری کورس کی کتاب میں بھی تھی، اسلامیات کے سلیبس میں، الدنیا مزرعۃ الآخرہ. دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی. کھیتی کا کیا کام ہوتا ہے؟ انسان کسان آتا ہے اور بیج بوتا ہے، اس کے بعد محنت کرتا ہے، اس کے بعد ایک دن آتا ہے جب فصل کٹتی ہے. آخرت میں انسان کیا کرے گا؟ اپنی فصل کاٹے گا، جو بویا ہوا ہوگا وہ کاٹے گا. اب یہ عقلی تقاضے ہیں کہ انسان جو بوتا ہے وہ کاٹتا ہے. مشہور جناب لقمان حکیم کے نام سے جو ہستی گزری تاریخ اسلام میں یا تاریخ میں، ان تاریخ انسانیت میں، ان کا واقعہ ہے کہ وہ غلام تھے ایک شخص کے. ان کا جو مالک تھا، ان کے مالک نے اس سے کہا کہ اے لقمان، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس مرتبہ تل کی فصل لگاؤ. تل کی فصل لگاؤ گے تو ہمیں اچھا خاصا فائدہ ہوگا. جناب لقمان اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے حکیمانہ کاموں کے ذریعے سے چیزوں کی جانب توجہ دلواتے تھے. جناب لقمان نے کہا ٹھیک ہے میں تل کی فصل لگا دوں گا. اور اس کے بعد موقع گزر گیا، جناب لقمان نے تل کے بجائے جو کی فصل لگا دی. اب جب فصل کی کٹائی کا وقت آیا تو ان کا مالک کھیت میں آیا، فصل کے پاس آیا. اب جب اس نے آگے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ یہاں تو جو کی فصل کھڑی ہے. اس نے جناب لقمان سے کہا کہ لقمان، میں نے تم سے کہا تھا تل کی فصل لگانا کہ اس کا فائدہ ہوگا، تم نے جو کی فصل کیوں لگائی؟ کہا میں نے اس لیے جو کی فصل لگائی کہ ہم جو کی فصل لگا دیتے ہیں لیکن کاٹیں گے تل. مالک حیران ہوا، کہنے لگا عجیب احمقانہ باتیں کر رہے ہو. ممکن ہے کہ جو کی فصل لگا کے کوئی تل کی فصل کاٹ سکے؟ جو لگایا اور کاٹے تل ممکن نہیں ہے. جو فصل لگاؤ گے وہ کاٹو گے. کہنے لگا لقمان نے کہا مالک میں نے یہ چیز آپ سے تو سیکھی ہے. کہنے لگا کس طرح مجھ سے سیکھی ہے؟ کہا میں نے آپ سے یہ سیکھا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، گھر والوں پہ ظلم کرتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں جنتی ہوں. اگر آپ اتنے تمام برائیوں کے باوجود آپ کی جنت ہری ہو سکتی ہے تو میں نے سوچا کہ جو کی فصل بھی تل کی فصل بن سکتی ہے. یعنی اپنے حکیمانہ اقدام سے سمجھا دیا اپنے مالک کو کہ ایسا ہوگا نہیں.
آپ سب کچھ کر لیں، یتیم کا مال کھا جائیں، دوسرے کا حق غصب کر لیں، گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی کر جائیں، سب کچھ کر جائیں، اس کے بعد بولے نہیں میں جنتی ہوں، میں جنت میں جاؤں گا. اگر آپ کی آرزو ایسے پوری ہو سکتی تھی تو پھر یہ جو کی فصل بھی تل کی فصل میں تبدیل ہو جاتی. نہیں ہوا ایسا. اس کا مطلب ایسا نہیں ہوگا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی جو یہاں لگاؤ گے وہ کاٹو گے. یہاں بد اخلاقی کے بیج بوئیں، آخرت میں بد اخلاقی کے بیج کاٹیں گے. یہاں حسن اخلاق کی فصل بوئیں گے، آخرت میں حسن اخلاق کے مطابق جزا ملے گی. یہاں کسی یتیم کی پرورش کرنے کا بیج بوئیں گے، فصل لگائیں گے، آخرت میں خداوند عالم ان لوگوں کے ساتھ محشور کرے گا جنہوں نے یتیموں کی پرورش کی ہوگی. کون؟ حضرت ابو طالب. یتیم کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ الم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے تم کو یتیم پایا اور ہم نے پناہ دی. کس کی پناہ دی خدا نے حضرت محمد کو؟ ابو طالب کی پناہ. جو بو گے وہ کاٹو گے. بس معاد کے اوپر اگر اس طرح انسان کا یقین آ جائے کہ میں جو کروں گا وہ پاؤں گا، تو پھر میں اور آپ اچھی طرح اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارے تمام کاموں کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی. اگر ہم کچھ نہ کریں، فقط اسی ایک حدیث کو اپنے لیے دستور بنا لیں، آئین بنا لیں کہ جس کو ہم نے بچپن میں پڑھا، سلیبس میں پڑھا، امتحان دیا، لیکن اس پہ عمل نہیں کر پائے، اگر اسی حدیث کو اپنا لیں کافی ہمارے لیے. بعض اوقات عزیزان گرامی بڑی بڑی گفتگو، بڑی بڑی تقریریں کام نہیں آتی، چھوٹے سے جملے ہوتے ہیں جو انسان پہ اثر کر دیتے ہیں. رسول اکرم کی خدمت میں ایک صحرا کا رہنے والا ایک عرب آیا جس کو اصطلاحاً بدو کہتے ہیں. مثلا اس زمانے میں بدو جو شہر سے باہر رہا کرتے تھے، عربی، عربی کے اعتبار سے اس کو کہتے ہیں. آئے اور آنے کے بعد رسول اللہ سے کہا کہ اے محمد مجھے جو پیغام آپ پہ نازل ہوتا ہے یعنی قرآن کریم، اس کی تعلیم دیجیے. یہ واقعہ میں کسی سنا رہا ہوں اس لیے کہ بعض اوقات ایک جملہ کافی ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو سمجھنے پہ تیار ہو اس کے لیے. آنے کے بعد کہنے لگا کہ مجھے قرآن کی تعلیم دیجیے. رسول اکرم نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ اس کو ایک کونے میں لے جاؤ، اس کو قرآن کی تعلیم دو، اس کو قرآن کی آیتیں سکھاؤ. وہ صحابی اس آنے والے بدو کا ہاتھ پکڑ کے کونے میں لے گئے اور وہاں پہ اس کو سورہ زلزال کی انہوں نے تعلیم دینا شروع کی. اذا زلزلت الارض زلزالها ساری. اس کے بعد جب پہنچے اس آیت کے اندر وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کو دیکھے گا، اسے پائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی، شر کیا ہوگا، فساد کیا ہوگا، اس کو پائے گا، اسے دیکھے گا. جب یہ صحابی رسول اس سورہ کو سکھاتے ہوئے اس آیت پر پہنچے، اس عرب شخص نے، بدو نے جو صحرا کا آیا تھا، بظاہر زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، اس نے صحابی کی جانب اشارہ کر کے کہا رکو، یہ جو تم نے بھی آیت پڑھی، مطلب پڑھا، یہ وہی ہے یعنی خدا کی جانب سے آیا پیغام؟ اس صحابی رسول نے کہا کہ ہاں، میں نے اب تک تمہیں جو کچھ بھی سکھایا وہ تھا کہ جو وہی تھی، محمد مصطفیٰ پہ یہ پیغام نازل ہوا ہے، یہ آیت سورہ نازل ہوئی ہے. کہا یہ وہی کا پیغام ہے، یعنی خداوند عالم نے پیغام دیا ہے. یہ کہاں، یہ پیغام خدا نے دیا ہے. یہ صحرائی شخص، بدو شخص جس کو ہم کہیں کہ گنوار، جاہل، ان پڑھ، اس شخص نے اس صحابی سے کہا بس مجھے مزید کچھ نہیں سیکھنا، میں نے اپنا درس لے لیا. یہ کہا اور اٹھ کے چلا گیا. اب یہ صحابی رسول تھوڑی دیر بعد رسول اللہ کی خدمت میں آئے. رسول اللہ نے پوچھا بھائی کیسا رہا؟ صحابی رسول نے رسول اللہ سے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ آنے والا شخص بہت کم ہمت تھا، حوصلہ نہیں تھا اس کے اندر کچھ سیکھنے کا. رسول اللہ نے کہا کیوں نہیں سیکھنے کا حوصلہ تھا؟ کہا میں نے اس کو صرف سورہ زلزال سکھانی چاہیے تھی. اس میں جب میں اس آیت کے اوپر پہنچا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، میں نے جب یہ آیت سنائی اس نے مجھ سے اس طرح پوچھا، اس کے بعد اٹھ کے چلا گیا. جملہ سنیے گا، رسول اکرم نے کہا کہ رجع فقیہا، تم جس کو کہہ رہے ہو کہ کم حوصلہ تھا، بے حوصلہ تھا، کم ہمت تھا، کم ہمت نہیں تھا، یہ اسی ایک آیت سے فقیہ بن کے لوٹا ہے. اس ایک آیت نے اس کو فقیہ بنا دیا. فقیہ انسان عرصہ لگاتا ہے، مدت لگاتا ہے، تب جا کے فقیہ بنتا ہے، یعنی تدبر کی صلاحیت اس کے اندر آتی ہے، سوچ سمجھ، دین کی معرفت. رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس ایک آیت نے اس کو فقیہ بنا دیا. رجع فقیہا، فقیہ کی سند کس کے زبان سے؟ رسول اللہ کی زبان سے. کیوں؟ کیونکہ دل آمادہ تھا.
سیکھنے کے لیے آیا تھا, آمادہ دل لے کے آیا تھا. اب جب اس نے سنا کہ خداوند عالم کی جس نے یہ پیغام نازل کیا, اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو ذرہ برابر اچھائی کرے گا وہ دیکھے گا, اسے پائے گا, جو ذرہ برابر برائی کرے گا اسے دیکھے گا, پائے گا, یعنی اس دنیا میں میرا کوئی عمل ضائع ہونے والا نہیں ہے, میرے لیے کافی ہے. یہ کہہ کے چلا گیا. رسول اللہ نے کہا فقط رجاء فقیہن, فقیہ بن کے لوٹا ہے. بس معاد کے بارے میں ذرا سا یقین, یعنی ایک آیت کے برابر کا یقین انسان کو فقیہ بنا دیتا ہے. یہ معاد کا انسانی زندگی پر اثر ہے, معاد کی یاد کا انسانی زندگی پر اثر ہے. ایک آیت, معاد کی ایک ہی آیت, معاد کا ایک ذکر, رسول اللہ کہہ رہے ہیں فقیہ بن گیا. میں اور آپ بھی بن سکتے ہیں, اور آپ بھی اس منزل پہ پہنچ سکتے ہیں. بس یہ معاد یہ کرتی ہے, ہماری زندگیوں کو متحول کر دیتی ہے. معاد انسانی زندگی کو پلٹ کے رکھ دیتی ہے اگر حقیقی معنی میں انسان کو معاد کی یاد ہو. بس آج آپ کے سامنے جو گفتگو بیان کی اس کو اور مختصر کر دوں وقت کی کمی کے پیش نظر. معاد انسانی زندگی پہ ایسے اثر ڈالتی ہے عزیزوں. معاد کا ایک ٹکڑا, معاد کی ایک آیت کے اوپر یقین انسان کو فقیہ بنا دیتا ہے. یعنی انسان پھر معرفت کی منزلیں طے کرتا ہے. فقیہ وہ ہوتا ہے کہ جو جہالت سے نکل آتا ہے, نور معرفت کے نور میں سفر طے کرتا ہے. رسول اللہ نے کہا کہ یہ شخص ایک جملے سے جہالت سے نکل آئے. یہ عرب آنے والا بدو جس کو تم بدو کہہ رہے ہو, گوار کہہ رہے ہو, مثلا ان پڑھ کہہ رہے ہو, نہیں, اب یہ ان پڑھ نہیں رہا, اب یہ گوار نہیں رہا, فقیہ بن گیا معاد کے اوپر یقین لانے کی بنیاد پر. معاد کا علم کیا کرتا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اخسر الناس, سب سے زیادہ گھاٹے میں ہے وہ شخص انسانوں میں کون؟ من رضی الدنیا, جو دنیا پر راضی ہو جائے. کس چیز کے بدلے؟ عوضاً عن الآخرہ, اپنی آخرت کے بدلے دنیا پہ راضی ہو جائے. یہ سب سے زیادہ گھاٹے والا انسان ہے. یعنی عمر ابن سعد جانتا ہے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا معمولی گناہ نہیں ہے. کس چیز کے بدلے راضی ہو گیا؟ حکومت رائے کے بدلے. رائے کے چند گندم ایک طرف, امام حسین کا عظیم خون ایک طرف. کس چیز کا فیصلہ کیا؟ رائے کے گندم کا, جو نصیب نہ ہو. امام علی نے ارشاد فرمایا اخسر الناس, خسارے میں ہے وہ انسان, سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ انسان جو اپنی دنیا کے بدلے آخرت کو بیچ دے, اپنی دنیا کے بدلے اپنی آخرت کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دے. لہذا معاد کے بارے میں یقین نہ رکھنا, معاد کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ نہ بنانا, امام علی کہتے ہیں انسان گھاٹے میں رہے گا. جو آخرت یعنی توجہ نہیں کرے گا, دنیا میں جتنا ذہین کیوں نہ ہو, وہ گھاٹے میں ہے. معاد کی بحث, موت کی بحث کرتی کیا ہے؟ امام صادق کی ایک روایت بیان کروں, آپ کی زحمتوں کو پھر تمام کروں. درود بھیجے گا محمد علیہ محمد. معاد کی بحث کیا کرتی ہے؟ امام صادق نے ارشاد فرمایا ذکر الموت, موت کا ذکر, معاد کا ذکر کیا کرتا ہے؟ پہلا کام یمیت الشہوات, شہوتوں کو مٹا دیتا ہے. ہم اور آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ انسانی زندگی میں جو بہت بڑی سعادت میں رکاوٹ ہے وہ انسان کی حد سے بڑی بھی شہوت ہے. اس وقت معاشرہ جن مصائب اور مشکلات کا شکار ہے وہ یہ کہ انسان کی شہوت بڑی ہوئی ہے. شہوت صرف ایک خاص معنی میں نہیں ہے, خواہشات, بیجا توقعات, بیجا خواہشات, ہر چیز کو اپنے لیے پسند کرنا شہوت ہے. شہوت کا فقط ایک معنی نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے, نہیں. شہوت یعنی ہر ناجائز خواہش, ہر ناجائز توقع. یعنی اگر مجھے شہرت طلبی کی خواہش ہے ناجائز تو یہ بھی شہوت ہے, یہ غلط ہے. امام نے ارشاد فرمایا ذکر الموت, موت کی یاد, موت کا ذکر, معاد کی یاد کیا کرے گی؟ یمیت الشہوات, شہوات کو مٹا دے گی, شہوات کو فنا کر دے گی. جب شہوات فنا ہو جائیں گی انسانوں کا راستہ خود بخود صحیح ہو جائے گا, انسان اصلاح کے راستے کی جانب خود بخود قدم بڑھانے لگے گا. ایسا موت کا ذکر, معاد کا ذکر پہلا کیا کام کرے گا؟ انسانی زندگی پہ اثر ڈالے گا, شہوات کو کنٹرول کرے گا. انسانی شہوات اس کے کنٹرول میں آئیں گی, نہ یہ کہ انسان شہوات کے کنٹرول میں چلا جائے گا. موت کا خوف ہے. معاد کی یاد کیا ہوگا کہ جو کچھ دیکھا, جو کچھ کیا ہوگا خدا اس کو دکھائے گا. پہلا اثر انسانی زندگی پہ آئے گا کہ انسانی زندگی کو تباہ کرنے والی چیز شہوات, ان شہوات کو انسان کنٹرول کر لے گا. کس کے ذریعے؟ موت کے خوف, موت کے ذکر اور معاد کی یاد کے ذریعے. دوسرا کیا کام کرے گی موت؟ وَيَقْلَعُ مَنَابِتَ الْغَفْلَةِ, غفلت کی جڑوں کو اکھاڑ دے گی.
سب سے بنیادی ترین مذموم ترین جو شے انسانوں کے لیے وہ غفلت ہے۔ خداوند عالم نے سورہ اعراف میں غافل انسانوں کو حیوانوں سے پست قرار دیا ہے۔ اس پستی سے نکلنے کے لیے کیا کام کرے گی موت ہمیں اس پستی سے نکالے گی۔ معاد کی یاد کیا انسانی زندگی پر اثر ڈال رہی ہے؟ امام صادق نے ارشاد فرمایا غفلت کے پردوں کو ہٹا دے گی۔ جب انسان معاد کو یاد کرے گا، یہ سوچے گا کہ مجھے اس دنیا کے بعد زندہ رہنا ہے، مجھے مر کے اپنے تمام اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، تو پڑے ہوئے غفلت کے پردے ہٹ جائیں گے۔ غافل انسان کون ہے؟ جس کو قرآن میں خداوند عالم حیوانوں سے پست قرار دیتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت ہے ظاہراً 69 آیت۔ خدا نے بیان کیا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کی اکثریت کو جہنم کے لیے بنایا، یعنی اکثر انسان اور جن کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ کیوں جائیں گے؟ یہ آیت پہلے بھی ہم بیان کر چکا ہوں میں آپ کے سامنے۔ اس لیے جائیں گے جہنم میں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تھے، دلوں سے انہوں نے سوچا نہیں، سمجھا نہیں، ایمان نہیں لے کے آئے۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس جو ہے وہ آنکھیں تھیں، انہوں نے آنکھوں سے دیکھنے کا کام نہیں لیا۔ ولہم اذان لا یسمعون بہا، ان کے پاس کان تھے، انہوں نے کانوں سے سنا نہیں۔ اب جب دل سے ایمان نہیں لائے، دل کے اندر حقائق کو داخل نہیں کیا، جب اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا کام انجام نہیں دیا، اپنے کانوں سے سننے کا کام انجام نہیں دیا، تو کیا ہوا؟ خدا نے کہا اولئک کالانعام، یہ حیوانوں کی طرح ہے۔ آگے کہنا بل ہم اضل، نہیں حیوانوں کی طرح نہیں ہے، بل ہم اضل، حیوان سے زیادہ پست ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کا دل ایمان نہ لائے، اگر کوئی انسان اپنی آنکھوں سے معاشرے میں ہونے والی مشکلات کو دیکھتے ہوئے بھی ان مشکلات کے حل کے لیے کوشش نہ کرے، معاشرے میں موجود عبرتوں کو دیکھنے کے باوجود عبرت حاصل نہ کرے، انبیاء کی تعلیمات کا پیغام سننے کے باوجود عمل نہ کرے، تو خدا کیا کہتا ہے؟ بل ہم اضل، حیوان سے زیادہ پست ہیں۔ اب جب انسان حیوان سے زیادہ پست ہو گیا تو کیا ہوا؟ خدا نے کہا اولئک هم الغافلون، یہ غافل لوگ ہیں، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ غفلت میں غافل شخص حیوان سے زیادہ پست ہے۔ اس حیوانیت کے درجے سے، حیوان سے زیادہ پستی سے نکالنے کے لیے مات کیا کام کر رہی ہے؟ غفلت کے پردوں کو ہٹا رہی ہے۔ یہ انسانی زندگی میں انتہائی اہم اثر ہے مات کا، کہ اگر انسان موت کو یاد رکھے کیا ہوگا؟ غفلت کے پردے ہٹ جائیں گے۔ پھر انسان ان لوگوں کی طرح نہیں ہوگا جس کے بارے میں امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الناس نامو، لوگ ابھی سو رہے ہیں، اذا ماتوا انتبہوا، جب مریں گے تو بیدار ہوں گے، مرنے کے بعد ہوش آئے گا۔ جب ہاتھ بند جائیں گے کفن کے اندر پھر ہوش آئے گا۔ جب زبان سے یا اللہ کہنے کی طاقت چھین لی جائے گی پھر افسوس کریں گے کہ دنیا میں مناجات کیوں نہیں کی۔ جب ہاتھوں سے کسی یتیم کی پرورش کرنے کی صلاحیت چھین لی جائے گی پھر افسوس کریں گے کہ کسی پر یتیم کی سر پہ دستِ شفقت کیوں نہیں رکھا تھا۔ انسان سو رہا ہے، غفلت میں موت بیدار کرے گی، اس بیداری کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا انسان۔ اسی لیے ائمہ نے کہا کہ امام صادق نے کیا کہا؟ موت کو یاد کرو، معاد کو یاد کرو۔ کیوں؟ غفلت سے بیدار ہو جاؤ گے، یعنی اپنی انسانیت پہ آ جاؤ گے۔ اگر غافل ہو، حیوان سے پست ہو، غافل نہیں ہو تو انسان ہو۔ بس امام نے ارشاد فرمایا موت کا ذکر کیا کرے گا؟ معاد کی یاد کیا کرے گی؟ انسان کی انسانیت کو بیدار کرے گی۔ تیسرا اثر موت کی یاد کیا کرے گی جو امام نے ارشاد فرمایا؟ وَيُقَوِّيَ الْقَلْبَ بِمَوَاعِدِ اللَّهِ، خدا نے جو انسانوں سے وعدہ کیا ہے اس کے بارے میں انسان کو یقین دلائے گی۔ مثلا خداوند عالم نے ایک نوجوان سے، ایک انسان سے وعدہ کیا کہ دیکھو نامحرم کی جانب نگاہ مت ڈالو، شہوت آمیز نگاہ مت ڈالو، ناپاک نگاہ مت ڈالو کسی نامحرم کے اوپر۔ اگر تم اس نگاہ سے بچتے ہو خداوند عالم قیامت میں تمہیں اپنا قرب عطا کرے گا۔ اگر معاد کا خوف ہوگا، معاد کی یاد ہوگی، انسان کو معاد کا یقین ہوگا کہ ہاں قیامت آنی ہے اور خدا وند عالم جزا دے گا، انسان کیا کرے گا؟ اپنی ناپاک نگاہ کو روکے گا۔ خدا کے وعدے پر انسان کا یقین آئے گا، قلب کو ڈھارس ملے گی کہ ہاں خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ پورا کرے گا، چونکہ معاد ہے، چونکہ قیامت ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں فنا ہو جاؤں گا۔ وَيُقَوِّيَ الْقَلْبَ بِمَوَاعِدِ اللَّهِ، خدا کے وعدوں کے بارے میں انسان کو قوت قلب عطا کرتی ہے یاد ایمان۔ اگر کسی انسان کو خدا کے وعدوں پر یقین آ جائے تو انسان کی زندگی بن گئی۔ خود خداوند عالم نے قرآن کریم کے اندر جہاں آخرت کا ذکر کیا اور شیطان اور اس کی شیطانیوں کا ذکر کیا، وہاں ایک چیز بیان کی، اور وہ یہ بیان کی کہ جب قیامت آئے گی تو انسان شیطان کو ملامت کر رہا ہوگا، برا بھلا کہہ رہا ہوگا۔
اب جب انسان شیطان کو برا بھلا کہہ رہا ہوگا تو شیطان پلٹ کے جواب دے گا، کہے گا فلا تلومونی، مجھ کو ملامت نہیں کرو۔ شیطان کہے گا، کس کے جواب میں؟ جس نے شیطان کے کہنے پہ عمل کیا ہوگا۔ شیطان کہے گا فلا تلومونی، مجھ کو ملامت نہیں کرو، مجھے برا بھلا نہیں کہو، کیا کرو؟ لوموا انفسکم، اپنے آپ کو برا بھلا کہو، اپنی ملامت کرو، اپنے آپ کو جو کہہ رہے ہو یہ سب تم خود تھے۔ آگے بیان کیا شیطان کیا کہے گا، کیونکہ میں نے فقط تمہیں وسوسہ دیا تھا، میرے وسوسے پہ عمل تم نے کیا تھا، میں نے تمہیں وعدہ دیا۔ میں کہاں سے اس کو ملانا چاہ رہا ہوں کہ انسان کا اگر معاد پہ یقین ہوگا تو خدا کے وعدے پہ بھروسہ کرے گا۔ شیطان اس وقت کھڑا ہو کے کہے گا کہ میں نے وسوسہ کیا، وسوسے پہ عمل تم نے کیا، اس کے بعد تم سے ایک وعدہ خدا نے کیا، ایک وعدہ میں نے کیا۔ خدا کا وعدہ سچا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا، تم نے خدا کے سچے وعدے کو چھوڑ کر میرے جھوٹے وعدے پہ عمل کیا۔ مثلا میں تمہیں جھوٹا وعدہ کیا کہ تم ابھی یہ گناہ کر جاؤ، توبہ کا موقع مل جائے گا، تمہاری موت آگے تمہیں توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ تم نے نامحرم کو دیکھنا چاہا، میں نے تمہیں وعدہ کیا کہ بڑا مزہ آتا ہے اس کام میں، دیکھ لو کوئی حرج نہیں ہے، تم نے میرے کہنے پہ عمل کیا۔ خدا نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم اپنی آنکھ کو نامحرم سے بچا لینا، میں تمہیں اس کے بدلے اجر دوں گا، تم نے خدا کے وعدوں کو چھوڑ کر میرے وعدے پہ عمل کیا، لہذا اس میں قصوروار میں نہیں ہوں، تم خود قصوروار ہو۔ کیوں؟ اس لیے قرآن کی آیتیں بیان کر رہا ہوں، ترجمہ بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا۔ لفظ سلطان استعمال ہوا ہے اس آیت کے اندر، میرا تم پہ کوئی زور نہیں چلتا تھا، میرا تمہارے پر کوئی اختیار نہیں تھا، میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے کبھی تمہیں مجبور نہیں کیا، نہ میرا اختیار تھا۔ شیطان کہے گا قیامت، میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، کوئی زبردستی نہیں تھی، میں نے صرف وسوسہ دیا، تم کچے تھے، تم خدا کے وعدوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ کیوں نہیں رکھتے تھے؟ چونکہ تم موت کو یاد نہیں کرتے تھے، چونکہ تم معاد پر یقین نہیں رکھتے تھے، معاد کو سمجھتے تھے، معاد کے بارے میں جانتے تھے، معاد کو مانتے نہیں تھے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک چور اس بات کو جانتا ہے کہ رزق دینے والا خدا ہے، پھر بھی چوری کرتا ہے، کیونکہ اس بات کو جانتا ہے کہ خدا رازق ہے، مانتا نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سے انسان ہیں جو معاد کی گفتگو کرتے ہیں میری طرح، لیکن معاد کے بارے میں یقین نہیں رکھتے۔ اگر انسان معاد کا یقین رکھے گا تو کیا ہوگا؟ انسان خدا کے وعدے پر مضبوط ہو جائے گا، اس کا دل خدا کے وعدوں پر یقینی ہو جائے گا، نتیجے میں کیا ہوگا؟ شیطان کے جھوٹے وعدوں سے بچے گا، یہ انسان کی اصلاح کا راستہ یہاں سے خود بخود فراہم ہو جائے گا۔ چوتھی چیز کیا ہوگی؟ اگر انسان موت کو یاد کرے گا، معاد کو یاد کرے گا، امام صادق کی روایت بیان کر رہا ہوں، وَيُرَقِّ الطَّبْعَ، انسان کی طبیعت کو، انسان کی مزاج کو موت کا ذکر، معاد کی یاد کیا کرے گی؟ رقیق بنا دے گی، یعنی شقاوت قلب انسان سے دور ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں اکثر مسائل عزیز و شقاوت قلب کی وجہ سے، بحرین کا اتنا بڑا معاملہ اس وقت چل رہا ہے دنیا کے اندر، معذرت کے ساتھ حتیٰ ہماری نمازوں میں بحرین کے مومنوں کے لیے دعا تک شامل نہیں ہو پا رہی ہے۔ ابھی ہم جدیت کے ساتھ اپنے بحرین میں پھنسے ہوئے بھائیوں کے لیے دعا نہیں کر پا رہے۔ خدا آنسو نکلنے چاہیے بحرین کے محروموں کے لیے، مظلوموں کے لیے، دعا کرتے وقت آنسو آنے چاہیے۔ یعنی ہمیں یہ تصور کرنا چاہیے کہ اس مسجد کے چاروں طرف دشمن کھڑا ہے، ہم گر گئے، کیسے دعا کریں گے؟ اگر اس مسجد کے چاروں طرف دشمن باہر کھڑا ہوا، اس پہ سے لیس کھڑا ہوا، ہمیں پتا ہو کہ باہر نکلیں گے مارے جائیں گے، کیسے دعا کریں گے خدا سے؟ بحرین کے لیے اتنا نہیں ہو رہا ہم سے۔ کیوں؟ ہمارے دل تھوڑا سخت ہو گئے، ہم اپنی زندگیوں میں مشغول ہو گئے۔ کیوں؟ اس بات کی وجہ سے کہ ہم معاد کی یاد سے غافل ہیں۔ ہم بھول گئے اس بات کا کہ ہمیں ائمہ نے بتایا تھا کہ تم ایک جسم کی مانند ہو، تمام مومن پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے پورا جسم بلبلا رہا ہوتا ہے۔ ہم تڑپ رہے ہیں؟ نہیں تڑپ رہے۔ ہم اپنی روزانہ کی دعا میں، مجھے افسوس ہوا ہم نہیں کر پائے دعا بحرین کے مومنوں کے لیے۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ ہمارے دل شاید سخت ہو گئے، ہم ان کی شدت کو محسوس نہیں کر پا رہے۔ ہم فلسطینیوں کے لیے تڑپ نہیں پا رہے، چونکہ الحمدللہ ہم محفوظ ہیں۔ ہم فلسطین کی اس ماں کے اس درد کو محسوس ہی نہیں کر پا رہے کہ جس کی گود میں اس کا 6 مہینے کا بچہ اسرائیل کے بموں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ہم نہیں محسوس کر پا رہے۔ کیوں نہیں محسوس کر پا رہے؟ دل ہمارے تھوڑا سخت ہو گئے، معاد کا خوف نکل گیا ہے، موت کا خوف نکل گیا۔ جب آئے گی تو آئے گی، نہیں عزیزو، اگر ہم نے اپنے ائمہ کی روایت پہ عمل کیا ہوتا تو ابھی ہماری حالت بہت بہتر ہوتی۔
موت کا خوف یا معاد کی یاد کیا کرے گی؟ ہمارے دل کو نرم کرے گی، خود ہمارے لیے، خود پورے عالم اسلام کے لیے۔ ہمارے ائمہ تو وہ تھے کہ جو رات کی تاریکی میں نکلا کرتے تھے، اپنے کندھوں پہ بوریے لے کے نکلتے تھے، اور اس کے بعد محروموں کے محلے میں جاتے تھے، کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ شیعہ ہو، مومن ہو، مسلمان ہو، کون ہو، جو غریب نظر آتا تھا اس کے سرانے میں روٹی رکھتے ہوئے چلے جاتے تھے، یعنی انسانیت کی خاطر کام کرتے تھے۔ میں نے یہاں پہلے بھی بیان کیا تھا کہ جب بنی اسد کا قافلہ آیا امام حسین علیہ السلام کو دفنانے کے لیے، اور امام سجاد علیہ السلام اعجاز امامت سے پہنچے، تو بنی اسد کے لوگوں نے سوال کیا، ایک پوچھا کہ ہے فرزند رسول، امام سجاد سے سوال کیا ہے، فرزند رسول، یہ جو آپ کے بابا امام حسین کے کندھوں پر نشان ہیں، زخم کے نشان ہیں، لیکن یہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ زخم نہ تیر کا ہے، نہ نیزے کا ہے، نہ تلوار کا ہے، نہ پتھر کا ہے، لیکن یہ زخم ہے، یہ کس چیز کا زخم ہے؟ امام سجاد نے ارشاد فرمایا کہ یہ زخم ان بوریوں کے ہیں کہ جو میرے بابا رات کی تاریکی میں لے کے نکلا کرتے ہیں۔ غریبوں کے محلے میں یہ بوریاں لے کے جاتے تھے، اور غریبوں کے سرانے روٹی اور جو کچھ بھی اجناس تھی وہ تقسیم کیا کرتے تھے۔ ہمارے ائمہ وہ کہ جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ہم اپنے بحرین کے مومنوں کو یاد نہیں کر پا رہے، ہم اپنے بحرین کے مومنوں کے لیے دعا نہیں کر پا رہے، یہ ہماری شقاوت قلب ہے۔ موت کا خوف، معاد کی یاد کیا کرے گی؟ ہمارے دل کو نرم کرے گی، ہمارے دل کو نرم بنائے گی، ہم انسانیت کے درد کو محسوس کر پائیں گے، ہمیں انسانیت کے درد کا احساس ہوگا۔ اب جب ہم انسانیت کے درد کو محسوس کر پائیں، اس وقت ہماری زبانوں پہ اچھا لگے گا، الہی اجل لولیک الفرج، کیونکہ وہ مولا پوری کائنات کے لیے آنے والا ہے۔ بس موت اور معاد کی یاد کیا کرے گی؟ انسان کے دل کو نرم بنائے گی، امام فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا کام ہوگا؟ اگلا کام، پانچواں مرحلہ، موت کی یاد کیا کرے گی، معاد کی یاد کیا کرے گی؟ وَيُكَسِّرُ أَعْلَامِ الْهَوَىٰ، خواہشات نفسانی کی نشانیوں کو ختم کر دے گی، توڑ دے گی۔ انسان جو اپنی نفسانی خواہشات کا اسیر بن جاتا ہے، موت کی یاد اور معاد کی یاد انسان کو خواہشات نفسانی سے نکال کر کیا کرے گی؟ خداوند عالم کی اطاعت کی طرف لے کے جائے گی۔ عزیزوں، یہ خواہشات نفسانی اتنی مذموم اور اتنی خطرناک شے ہیں کہ خداوند عالم نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اب مجھے آیت کا ابتدا صحیح سے یاد نہیں آ رہا، یا افرائیتا ہے یا ارائیتا، ظاہراً ارائیتا ہے۔ ارائیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، آیا اس کو دیکھا ہے یا دیکھتی ہو کہ جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا۔ معبود، انسان اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے کہ اپنی خواہشات نفسانی کو معبود بنا لیتا ہے۔ معبود اور عبد، یعنی عبد وہ کہ جس کی اپنی کوئی خواہش نہ ہو، جس کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو، تابع ہو، محض تسلیم ہو اپنے معبود کے آگے۔ پتہ کر رہا ہے بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات نفسانی کو معبود بنا لیتے ہیں، جو خواہش کہتی ہے اس پہ عمل کرتے ہیں سوچے سمجھے بغیر۔ موت کا خوف، موت کی یاد، معاد کا ذکر انسان کی ان خواہشات کے پرچموں کو توڑ دے گا، امام نے ارشاد فرمایا۔ آخری چیز جو امام نے ارشاد فرمائی کہ اگر انسان موت کی یاد کرے گا، معاد کا ذکر کرے گا، تو اس کا انسانی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا؟ وَيُطْفِي فَارَ الْحِرَسِ وَيُحَقِّرُ الدُّنْيَا، انسان سے حرص کی آگ کو خاموش کر دے گا، یعنی انسان خواہشات کی آگ کو ٹھنڈا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ وَيُحَقِّرُ الدُّنْيَا، اور دنیا کو اس کے سامنے حقیر بنا دے گا۔ ہماری حدیث نے بیان کیا کہ حب الدنیا رأس من کل الخطایا، تمام گمراہیوں کی جڑ کیا ہے؟ حب دنیا۔ تمام گمراہیوں کی بنیاد، تمام پستیوں کی بنیاد کیا ہے؟ حب دنیا۔ اگر معاد کی یاد ہوگی تو کیا ہوگا؟ یحقر الدنیا، دنیا حقیر ہو جائے گی، دنیا پست ہو جائے گی۔ اب جب دنیا پست ہو جائے گی تو انسان کو خطاؤں سے خود بخود نجات ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی محبت کو کیا کہا گیا ہماری روایات میں؟ رأس کل خطیۃ حب الدنیا، ہر برائی، ہر خطا کی جو بنیاد ہے، جڑ ہے، سر ہے، کیا ہے؟ حب دنیا۔ معاد کی یاد کیا کر رہی ہے؟ حب دنیا کو ختم کر رہی ہے، چونکہ دنیا کو حقیر بنا رہی ہے۔ انسان کو یہ احساس دلا رہی ہے معاد کی یاد کہ دیکھو خداوند عالم کہ جس نے اس پوری کائنات کو خلق کیا، وہ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ خدا کہہ رہا ہے کہ اس پوری کائنات کو دیکھ کے تم متاثر ہو رہے ہو، لیکن میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا اپنی ان تمام زینت کے باوجود کھیل و کود کی جگہ سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک عقل مند انسان کھیل کود میں کتنا ٹائم لگاتا ہے؟ زیادہ ٹائم نہیں لگاتا۔
لہٰذا اس دنیا سے نکلو، اختیار کرو آخرت کی جانب، آخرت کا صبر اختیار کرو کہ میں نے اصل زندگی کہاں رکھی ہے؟ آخرت کے اندر۔ بس اگر معاد کی یاد ہوگی عزیزوں، یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے 6 نکات امام صادق کی حدیث سے بیان کیے، ان کو میں فہرست وار دوبارہ بیان کر دوں نوجوانوں کے لیے مخصوصاً، کہ اگر معاد کی یاد ہوگی ہماری زندگیاں خود بخود اصلاح کی طرف آ جائیں گی۔ معاد کی یاد ہوگی تو ہماری زندگی خود بخود آباد ہو جائے گی، ہم خود بخود امام کے راستے پہ چل پڑیں گے، خود بخود اس منزل پہ آ جائیں گے کہ خود امام ہمیں دیکھ کے انشاءاللہ منتخب فرمائیں گے۔ بس معاد کی یاد، موت کی یاد کیا کرے گی؟ پہلی چیز یمیت الشہوات، شہوات کو فنا کر دے گی، شہوات کو انسان کے اختیار میں دے دے گی، انسان کو شہوات کے اختیار سے باہر نکال لے گی۔ وَيَقْلَعُ مَنَابِتَ الْغَفْلَةِ، غفلت کے پردوں کو ہٹا دے گی۔ جب غفلت کا پردہ ہٹے ہوئے تو کیا ہوگا؟ انسان اپنی انسانیت کی اصل منزل کی جانب آ جائے گا۔ وَيُقَوِّي الْقَلْبِ بِمَوَاعِدِ اللَّهِ، انسان کے دل کو خدا کے وعدوں پر یقین دلوائے گی۔ وَيُرَقِّ الطَّبْعَ، انسان کو قساوت قلب سے نجات عطا کرے گی، انسان کو نرم دل بنائے گی۔ وَيُكْسِرُ أَعْلَامَ الْهَوَى، ہوا خواہشات نفسانی کے پرچموں کو توڑ دے گی، انسان کو خواہشات نفسانی کے دائرے سے باہر نکال کر خداوند عالم کی اطاعت کے دائرے میں لے آئے گی۔ اور اس کے بعد چھٹی چیز، انسان کی آرزوؤں کی جو آگ ہے، حسرتوں کی جو آگ ہے، اس کو ختم کر کے یحقر الدنیا، دنیا کو انسان کے سامنے حقیر بنا دے گی۔ جب یہ انسان اس دنیا کو حقیر سمجھے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ انسان اس دنیا کی جانب توجہ نہیں کرے گا، پھر انسان اپنی اس منزل پہ پہنچے گا کہ جس کے لیے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، میں نے یہ پوری کائنات، جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر ہے، خلقت السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو خلق کیا، کس لیے؟ لاجلک، تیری خاطر، وخلقتک لاجلی، لیکن تجھ کو اس کائنات میں اپنی خاطر خلق کیا۔ اگر یہ انسان اس دنیا کو حقیر سمجھے گا، اپنی عظمت کو سمجھ پائے گا۔ جب اپنی عظمت کو سمجھ پائے گا، اس انسان کو احساس ہوگا کہ میں خداوند عالم کے اسماء کا جلوہ ہوں، میں خداوند عالم کے اسماء کا مظہر ہوں، میں خداوند عالم کے لیے ہوں۔ خداوند عالم نے کہا کہ اے آدم کی اولاد، میں نے تجھ کو اس دنیا سے اپنے لیے منتخب کیا، میں خداوند عالم کا برگزیدہ ہوں۔ بس یہ انسان اپنے راستے پہ خود بخود چلنا شروع کرے گا، نتیجے میں انسان کی اصلاح ہوگی۔ ایک انسان کی اصلاح معاشرے کی اصلاح کرے گی، معاشرے کی اصلاح وہی ہدف ہے کہ جس کی خاطر خداوند عالم نے اپنی آخری حجت کو پردہ غیبت میں رکھا ہوا ہے، کہ جب انسان اپنی اصلاح کی جانب آمادہ ہو جائیں گے، حقیقت میں گناہوں سے نفرت کرنے لگیں گے، حقیقت میں امام کے منتظر ہوں گے، خدا اپنے اس آخری حجت کو ہمارے درمیان بھیج دے گا۔ خداوند عالم ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اور آپ موت کو یاد کر کے، معاد کی یاد کے ذریعے اپنی اس دنیا کو بھی آباد کر سکیں اور آخرت کو بھی آباد کر سکیں۔ خداوند عالم سے ہماری التجا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی اس وقت محروم، مظلوم، ستم دیدہ لوگ ہیں، مخصوصاً بحرین میں، کہ جہاں ازلی دشمن، کہ جہاں ولایت علی کے ازلی دشمن نے حملہ کیا ہے، اس کو یہ مت سمجھیے گا کہ یہ ملکوں کی جنگ ہے، نہیں، ملکوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس وقت عقیدے کا مسئلہ ہے۔ یقین کر لیجئے اس بات پہ کہ دشمن اسلام، دشمن مؤمن، دشمن ایمان اس وقت جمع ہو چکا ہے، کافر کی صورت میں ہو یا بد عقیدہ لوگوں کی صورت میں۔ دنیا نے اکٹھا عہد کر لیا ہے اہل بیت کے ماننے والوں کے خلاف، لیکن الحمدللہ ہمیشہ کی طرح وہ اس مرتبہ بھی اپنی سازشوں میں ناکام ہوں گے۔ لیکن بہرحال امتحانات کا آغاز ہو چکا ہے، سخت مراحل کا آغاز ہو چکا ہے۔ بحرین کے اندر جو مومنین اس وقت مسائل اور مشکلات دیکھ رہے ہیں، یہ انشاءاللہ زمینہ بنے گا کہ ہم اور آپ بھی ان مومنوں کو یاد رکھیں گے اور ان مومنوں کے اس مشکل مرحلے میں جو مدد ہو سکے گی کریں گے۔ کم سے کم مدد دعا ہے، کم سے کم مدد دعا ہے کہ اپنی دعا میں یاد رکھیں کہ خدایا بحرین میں ہونے والے ظلم و ستم کو جلد از جلد ختم فرما، خدایا بحرین میں جو مظلوم محروم ہمارے بھائی موجود ہیں، خدایا ان لوگوں کو ظالموں کے شر سے نجات عطا فرما۔ لیبیا میں، تیونس میں، الجزائر میں، مصر میں، خدایا جہاں جہاں یہ تحریکیں چل رہی ہیں، ان تمام تحریکوں کو مثبت انداز میں پایہ تکمیل تک پہنچا۔ خدایا جہاں جہاں اسلامی بیداری کی تحریکیں پروان چڑھ چکی ہیں، خدایا دشمنوں کے شر سے اور سازشوں سے ان تحریکوں کو محفوظ فرما۔ خدایا تیری رحمت کا واسطہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اپنے
آخری مولا کی نصرت کے لیے زمینہ فراہم کرنے والوں میں سے قرار دے. جو پریشان ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. خدایا تجھے تیری رحمت کا واسطہ پاکستان کی حفاظت فرما. خدایا جو سازشیں پاکستان کے خلاف چل رہی ہیں ان سازشوں سے پاکستان کو محفوظ فرما. خدایا تجھے تیری رحمت کا واسطہ تمام کائنات کے اندر جہاں کہیں بھی مؤمنین آباد ہیں ان سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہم سب کو آپس میں متحد رہنے کی اور آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا حافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعوا فيها طويلا